سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فاطمہ صاحبہ. فاطمہ, بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. مریم فاطمہ صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے. مریم صاحبہ, جاننا چاہیں گی کہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو منظم نیٹ ورک ہے BYC, جو کہ بظاہر سافٹ فیس کے طور پر کام کر رہا ہے فتنہ الہندوستان کے لیے, ان کے اقدامات, ان کی سرگرمیوں کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اور حال میں یہ واقعات بھی دیکھنے میں آئے کہ جو مارنگ بلوچ ہیں اس کی سرپرستی میں جو دہشت گردوں کی لاشیں ہیں وہ لینے کی بھی کوشش کی گئی. آپ اس پورے ایجنڈے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے اپنے شاید مدعو کرنے کے لیے. اس کے پیچھے کچھ بنیادی اور اہم باتیں ہیں جو ہمیں سب کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی بیسیکلی ایک امبریلا ہے فار مینی ادر آرگنائزیشنز جو بلوچستان کے اندر اس وقت عمل پیرا ہیں اور سرگرم عمل ہیں, اور وہ ایکسٹرنل ایکٹرز جو کہ جس کے اندر مجھے بہت کینڈیڈلی میں نام لے سکتی ہوں انڈیا کا اور افغانستان کا, ان سے لنکڈ ہے. بیسیکلی دا پرپز از ٹو ڈیسٹیبلائز دا نیشنل کوہیژن. اور زیادہ افسوسناک امر یہ ہے کہ یہ لوگ ینگ مائنڈس کو, جو کہ ایجوکیٹڈ مائنڈس ہیں, ان کو یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ خواتین جو ہیں ان کو استعمال کر رہے ہیں, ینگ بچوں کو استعمال کر رہے ہیں. اپنے ریٹورک جو ہے ان کا وہ نیشنلسٹک ریٹورک جو ہے وہ اس طرح کا وہ فریم کر رہے ہیں جس سے وہ لوگوں کے دماغوں میں یہ ڈال رہے ہیں کہ وہ ڈپرائیوڈ ہیں اور ریلیٹیولی ڈپرائیوڈ ہیں ان کمپیریزن ٹو دی ادر پارٹس آف دی کنٹری. The purpose is to create asymmetry. The purpose is to create ethno-nationalistic fervor. And the purpose is کہ آپ ان کو آئیڈینٹی کے اوپر اتنا پولیٹیکلی آپ ڈیوائڈ کر دیں جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہیں خود کو پاکستان کا شہری ہونے میں ان کی سیکنڈ تھاٹس ہوں. اور یہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیے تو یہ انڈیا کے جو ان کے سیکیورٹی جو ایڈوائزرز ہیں ان کی کلیئر کٹ کینڈیڈ اسٹریٹجی ہے ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان بائی کازنگ ہائبرڈ وارفیئر, ڈس انفارمیشن کیمپینس, اور ایک اس قسم کا ان کے بیچ میں وہ پیدا کیا جائے ڈسکارڈ پاکستان کے اندر, جس کے تحت جو ہے وہ پاکستان کو جو گورنمنٹ ہے اس سے پولیٹیکلی الیجینس اپنی ختم کر دیں. سو دس از ہاؤ دا بلوچ نیشنلسٹک جو آرگنائزیشنز ہیں, دس از ہاؤ دے آر ورکنگ. مریم صاحب, جاننا چاہیں گے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ BYC کی جانب سے بار بار لاپتہ افراد کی بات کی جاتی ہے, لیکن جب لاپتہ افراد کی نشاندہی کی جاتی ہے وہ تمام تر ٹیررسٹ نکلتے ہیں جو کسی سائٹ پہ یا کنٹونمنٹ ایریاز پہ اٹیک کرتے ہیں. سو آپ کیا سمجھتے ہیں کس طریقے سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے BYC کے بینر کے نیچے؟ نہیں یہ نیا ہے, یہ گندے میں نہیں رہا جی. اچھا, تو اس میں دیکھیے اس کے اندر تو اس آرگنائزیشن کے کریڈٹ پہ اس قسم کے بھی کچھ بہت انلیجیٹیمیٹ اور انلیگل قسم کی حرکتیں ہیں کہ انہوں نے ہاسپٹلس کے اندر سے ڈیڈ باڈیز بھی اٹھانے کی کوشش کی ہے تاکہ ان کو انفورس ڈسپیرنسز کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. سو بیسیکلی اٹس اے سارٹ آف اے فریمنگ, سیکریٹائزیشن اسٹیٹ کے ساتھ یہ لوگ اٹیچ کرتے ہیں تاکہ ان کی جو لیجیٹیمیسی جو ان کی موومنٹ چاہتے ہیں انفورس ڈسپیرنسز کے ایشو کو بار بار انٹرنیشنلائز کر کے تاکہ انٹرنیشنل اسپاٹ لائٹ میں پاکستان کا ہیومن رائٹس کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ کویسچنیبل رہے. ابھی جن سٹیٹس میں یہ کرتے ہیں ڈاکٹر مریم پرسنلی میں نے فاطمہ یہ اپنا ایسی تجزیہ گواہی شیئر کر رہی تھیں. اس وقت آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچ یکجہتی کمیٹی فتنہ الہندوستان کا بظاہر سافٹ ویئر جو کہ پراکسی کا منظم نیٹ ورک ہے اور BYC مسلح علیحدگی پسند تنظیموں کے سافٹ فیس کے طور پر بھی کام کر رہی ہے. BYC فتنہ الہندوستان کے لیے بھرتی, بیانیہ سازی اور معاشرتی سطح پر رسائی میں بھرپور کردار ادا بھی کر رہی ہے. BYC سے متعلق موقف صرف اور صرف قیاس آرائی نہیں بلکہ 2025 میں مسلسل سرکاری ریکارڈ کا حصہ بھی رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ مارنگ بلوچ جیسے جو کہ کردار ہیں ان کی قیادت میں ہلاک دہشت گردوں کی لاشیں زبردستی تحویل میں لینے کی بھی کوشش کرتی رہی ہے, اور بار بار جو کہ لاپتہ افراد سے متعلق ایک ڈھونگ رچایا جاتا ہے اس میں واضح طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جتنی بھی ملٹری سائٹس کے اوپر اگر اٹیک ہوتے ہیں تو ہلاک کیے جانے والے دہشت گرد وہی افراد نکلتے ہیں جن کے بارے میں BYC مسلسل بار بار پروپیگنڈا کر رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ لاپتہ ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.